الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ کل سے ورلڈ کپ کا آغاز قطر کی سرزمین پر ہوا ہے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور خاص طور پر اس کا فٹ بال کے کھیل سے تعلق ہے۔ کھیلوں کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں اگر حقیقت جاننے کی کوشش کی جائے تو اس کتاب کو پڑھ لینا کافی ہوگا جس کو زائنسٹ نے ایک منصوبے کے طور پر تیار کیا تھا اور جس کو عربی میں پروتوکولات حکماء صہیون کہا جاتا ہے، یعنی زائنسٹ ایلڈرز کے پروٹوکولز، جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے زائنسٹ کی طرف سے کہ وہ دنیا کو، خاص طور پر دنیا کے نوجوانوں کو کھیلوں میں اس طرح مشغول کر دیں گے کہ ان کے ذہنوں سے ان کے اسلاف کے مجاہدانہ کارنامے کھرچ کر پھینک دیے جائیں گے اور ان کی ساری دلچسپی کھیلوں میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلموں کا تذکرہ کیا، فلم انڈسٹری کا تذکرہ کیا کہ ہم فلموں میں ایسا مشغول کر دیں گے اور اس کے اندر ایسی دلکشی پیدا کریں گے، ایسے جنسی تماشے دکھائے جائیں گے اور اس طرح سے جذبات کو بھڑکایا جائے گا کہ قوموں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے قابو ہو جائیں گے اور نہ حکومتیں کامیاب ہوں گی، نہ اصلاحی تنظیمیں کامیاب ہوں گی، سب ناکام ہو جائیں گے۔ بہت سے ان کے پلان اور منصوبے رہے، دنیا کی مالیات پر کیسے قبضہ کیا جائے گا اور دنیا کہ میڈیا پر کیسے قبضہ ہوگا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، بینکوں پہ کیسے قبضہ کیا جائے گا، اس کی انہوں نے ایک زبردست پلاننگ کی اور اس پلاننگ کو ایک منصوبے کے طور پر پیش کیا اور اس کو مخفی رکھا، لیکن بہرحال جو چیزیں مخفی ہوتی ہیں کسی نہ کسی وقت کھل جاتی ہیں اور پھر دنیا کے سامنے اس کتاب کے ترجمے ہوئے، ہر زبان میں ہوئے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ کیسے خوفناک منصوبے، شیطانی اور ابلیسی منصوبے یہودیوں نے تیار کیے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کے نقطہ نظر سے جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ سلیکٹڈ ونز ہیں، وہ منتخب افراد ہیں، وہ اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ جینٹائلز ہیں، اچھوت ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں اور اس کا تو کوئی تصور بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ملکوں کی سربراہی کریں اور وہ طاقت اپنے ہاتھ میں حاصل کریں، وہ مقابل پہ آنے کی کوشش کریں۔ تو یہودیوں نے سب سے پہلے تو یورپ کو تباہ و برباد کیا، عیسائیت کا جنازہ نکلوا دیا اور شروع ہی سے انہوں نے عیسائیت میں تحریف کی اور اس کے بعد پھر ادھر 200-250 سال سے انہوں نے یورپ پر ایسا قبضہ کیا کہ خفیہ حکومتیں ہر ملک میں انہی کی قائم ہو گئیں اور پھر پہلی جنگ عظیم انہوں نے بھڑکائی، دوسری جنگ عظیم انہوں نے بھڑکائی اور لیگ آف نیشنز انہوں نے قائم کی جس میں 90-95% ذمہ دار عہدیدار انہی کے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بھی انہوں نے بنائی اور اس میں بھی کلیدی عہدوں پر
وہی بیٹھے، مناصب انہوں نے اپنے پاس رکھے، یوں کہنا چاہیے کہ چابیاں ان کے پاس رہیں، اور اس کا جو نظارہ ہے ساری دنیا کر رہی ہے کہ 1948 سے جو انہوں نے مظالم فلسطین میں کیے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد پھر جس طرح منظم شکل میں مظالم کیے اور پورے فلسطین پر وہ قابض ہوتے چلے گئے، اس کے خلاف قراردادیں پاس کی جاتی رہیں اور احتجاج کرنے والے احتجاج کرتے رہے، لیکن کوئی اثر نہیں پڑا۔ ان کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی سوال نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقوام متحدہ نے ان کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا، اور عراق کے خلاف جھوٹ بول کر بھیانک ایکشن لیا گیا اور 12 لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا گیا۔ افغانستان کے خلاف ایکشن لیا گیا، پورا ملک تاراج کر دیا گیا۔ سیریا کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ اقوام متحدہ کا شیطانی اور ابلیسی نظام ہے جس نے سب کو اس طرح جکڑ دیا ہے کہ وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے سیاست کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، مالیات کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، سائنس ان کے ہاتھ میں ہے، تمام جدید تحقیقات اور ان کے مراکز ان کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی بھی ان کے دائرۂ اقتدار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی خیریت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام قوموں کو انہوں نے ڈیموکریسی کا سبق پڑھایا۔ در حقیقت اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر ملک میں پارٹیوں کی ایسی جنگ ہو، ایسی لڑائی ہو، اور ایک ایسا شکست اور فتح کا منظرنامہ ہو جس میں بار بار ملک پیچھے ہٹے، وہ ترقی کرے پھر ترقی تباہ کر دی جائے، اور احتجاج اور مظاہرے ایسے ہوں کہ املاک تباہ کر دی جائیں، لوگوں کی جانیں لے لی جائیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی پر چڑھائی کرے اور قبضے کے لیے پھر بڑی طاقتوں سے کوئی پارٹی مدد لے تو ملک کا سودا کرے۔ یہ ایک ایسا نظام بنایا گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں جو نظام بھی رہے زیادہ تر تو بادشاہت رہی، اور اس نے بھی بے انتہا مظالم کیے، لیکن یہ کہ ہر ملک کی بادشاہت الگ تھی اور ہر ملک کا بادشاہ اقتدار اور اختیار رکھتا تھا۔ لیکن اب عالمی سطح پر چونکہ دجال کا نظام برپا ہونا تھا، اس کی تیاری کے لیے ضروری تھا جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد کہ پوری دنیا کا نظام چند ہاتھوں میں ہو، اور وہ چند ہاتھ ایسے ہوں کہ جو بظاہر خفیہ ہوں۔ کوئی اگر تحقیق کرنا چاہے، سمجھنا چاہے تو اس کے سمجھ میں آ جائے، لیکن عام طور پر یہ لوگ سمجھ نہ سکیں کہ پیچھے کون ہے۔ اسی لیے ایک اصطلاح ہے عربی زبان میں الدولۃ العمیقہ کی، یعنی ایک گہری حکومت ہوتی ہے، ایک سطحی حکومت ہوتی ہے، اوپر کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، مختلف عہدوں کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو سطحی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خفیہ حکومت ہوتی ہے جو بڑی گہری ہوتی، تہدار ہوتی ہے، اور اصلاً نظام وہی چلاتی ہے۔ اس کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کی بنیاد پر کسی پارٹی کو ہرایا جاتا ہے، کسی پارٹی کو جتایا جاتا ہے، اور ملک میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے ڈیپ گورنمنٹ کا یا سیکرٹ گورنمنٹ کا، یہ پوری دنیا میں قائم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر ایک بڑی بارکۃ العریٰ کتاب لکھی گئی جس میں گورنمنٹ آف 300 کے عنوان سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ 300 افراد ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ فری میسن تحریک کے جو ذمہ دار ہیں، اور جنہوں نے دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ مربوط کر لیا ہے، اپنے تابع بنا لیا ہے، ان کے ہاتھ میں کمان ہے، اور در حقیقت وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نظام ہے، اسی نظام کے ماتحت کھیلوں کا نظام ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی کھیل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب عالمی سطح کے میچز ہوتے ہیں، تو اس وقت صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک سادہ کھیل ہو رہا ہے، بلکہ اس کھیل کے پیچھے بہت سے کھیل ہوتے ہیں، اور
ان کھیلوں سے بہت سے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں، اقتصادی اور معاشی مالیاتی مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے فیصلے مقصود ہوتے ہیں، بہت سی ملاقاتیں اور رابطے مقصود ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے ساتھ ساتھ تجارتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں، اور سیاسی مسائل بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تہوں کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسا تہدار نظام ہوتا ہے جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جہاں تک تعلق ہے عیاشیوں کا، تو کھیل کے ساتھ یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ گہری وابستگی رکھتی ہیں۔ جہاں بھی بڑے پیمانے پر کھیل ہوتے ہیں وہاں کھلے بندوں شرابیں پی جاتی ہیں، وہاں بدکاریاں ہوتی ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں، وہاں مرد و زن کے درمیان حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں، جو ہوٹلز تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے، اور جو پوری دنیا سے افراد آتے ہیں، کھیلنے والے بھی آتے ہیں اور زائرین آتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے ساتھ بہت سے کلچر لے کر آتے ہیں، بہت سے فتنے لے کر آتے ہیں، بہت سی نیتیں اور خراب ارادے لے کر آتے ہیں، بہت سی ایجنسیاں لے کر آتے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ نام کھیل کا ہوتا ہے لیکن شیطانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جیسے اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے تبلیغ کا اجتماع ہوتا ہے، یا کسی موقع پر اور کسی بڑی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اپنے اپنے اہداف اور مقاصد کے لیے۔ تو دنیا میں جو UN کے تحت نظام چل رہا ہے، چاہے وہ فلمی دنیا کا ہو یا کھیلوں کی دنیا کا ہو یا سیاسی ملاقاتوں کا ہو، یعنی چوٹی کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، در حقیقت یہ جتنے بھی نظام ہیں جس عنوان سے بھی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اتنے شعبے اس عالمی نظام کے تحت قائم کر دیے گئے ہیں کہ کوئی طبقہ بھی انسانی وجود کا ان کے اثر سے بچ نہ سکے۔ انہوں نے سب کو حصار میں لے لیا ہے، بوڑھے بھی اور جوان بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور ملازمین بھی اور تاجر بھی اور سیاستدان بھی اور قانون دان بھی، جتنے طبقے ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب حصار میں ہیں، اور ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ اسی حصار کے اندر ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا مقصد وہی ہوتا ہے جو فری میسن تحریک کا ہے، یعنی لادینیت کو عام کر دینا ہے، شیطانی نظام کو عام کر دینا ہے، دجال کے ظہور کی تیاریاں کرنا ہے، اس کے پورے انتظامات کرنے ہیں، مذہب سے، دین سے بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کر دینا ہے، عریانیت کو پھیلا دینا ہے، اور جنسی انارکی کو اتنی شدت کے ساتھ عام کرنا ہے کہ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی حجاب باقی نہ رہنے پائے، بلکہ جہاں پر بھی مسئلہ حجاب کا آئے، شرم اور حیا کا آئے، تو اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے، بگل بجا دیا جائے، ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ لگے کہ سب سے بڑا معرکہ یہیں برپا ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ ایسی فضا میں جب 10 سال پہلے فیفا ورلڈ کپ کی اجازت قطر کو ملی تو دھوم مچ گئی تھی، عالم عربی میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ گویا یوں سمجھیے کہ کسی کے اکلوتے لڑکے کی شادی کا وقت آ گیا، اور بس اب وہ چاہتا ہے کہ سارے ارمان نکال دے، اور انتظامات میں لگا ہوا ہے کہ میں کیا کیا نہ کر دوں۔ یہ صورتحال عالم عربی کی تھی، یعنی جو پس منظر ہے شیطانی نظام کا، عالمی ابلیسی نظام کا، عالمی دجالی نظام کا، اس میں اب خوشیاں اس طرح کی ہونے لگی ہیں۔ ایسا کوئی موقع آئے تو پھولے نہیں سماتے لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فتح حاصل ہو گئی۔ تبدیلی اتنی زبردست لائی گئی ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت کے نتیجے میں جو صحابہ تیار ہوئے تھے، قربانی دینے والے، جنہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ جانیں رکھ دی تھیں، اور جنہوں نے شہر شہر فتح کیے، پھر ملک ملک فتح کیے، اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کیسے
وہ پورے دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں اور ظالموں سے کیسے نجات دے سکتے ہیں اور ایک عادلانہ نظام کس طرح قائم کر سکتے ہیں، اس کو انہوں نے دکھا دیا اور دنیا کی 2 سپر پاور کو زیر کر دیا۔ یہ جو انقلاب عظیم برپا ہوا تھا 1450 سال پہلے، اس انقلاب عظیم کی اب تاریخ صرف رہ گئی ہے، کتابیں رہ گئی ہیں، اور صحابہ کا نام لینے والے بھی بہت سے ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں، کودتے پھاندتے ہیں، لیکن ان کی صفات اپنے اندر پیدا کریں اور ماحول میں ان کی صفات کو منتقل کریں، اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بالخصوص حکومتوں کو تو سوال ہی نہیں کہ اس کا احساس ہو، اس کا شعور ہو، اس کی فکر پیدا ہو، بلکہ در حقیقت حکومتوں کا جو نظام ہے، عالم عربی کا ہو یا عالم عجمی کا ہو، وہ نظام ہی قائم ہے اس چارٹر کی بنیاد پر جو ظاہر میں انسانی ہے اور باطن میں ڈیپ گورنمنٹ کے گہرائی میں اترا جائے تو وہ ابلیسی ہے۔ یعنی اور چونکہ ابلیس کا جو سب سے بڑا دنیا میں مظاہرہ ہوگا وہ دجال کے ذریعے ہوگا، اور دجال دجل سے بنا ہے جس کے معنی فریب کے، دھوکے کے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے اور الفاظ کا ایسا استعمال کرنے کے کہ سفید کو سیاہ سمجھا جائے اور سیاہ کو سفید سمجھا جائے، جب آسمان بولیں تو زمین مراد ہو، جب زمین بولیں تو آسمان مراد ہو، جب تریاق بولیں تو زہر مراد ہو، جب زہر بولیں تو تریاق مراد ہو۔ اصطلاحات کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ سَتَكُونُ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ۔ ایسا زمانہ آئے گا جس میں دھوکہ چلے گا، کاروبار دھوکے کا ہوگا، فریب کا ہوگا، الفاظ کا تماشا ہوگا، کھلواڑ کیا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ یہی دور ہے، اور آج سے نہیں ہے، ایک عرصے سے ہے، جس میں زبان نے اپنی حیثیت کھو دی ہے۔ اب زبان کے الفاظ ضرور ہیں، لیکن واقعاتی زندگی میں ان الفاظ کے وہ معنی نہیں ہیں جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی نادان جاہل ڈکشنری دیکھ کر کسی لفظ کو سمجھ رہا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیپ گورنمنٹس کا دور ہے، گورنمنٹ آف 300 کا دور ہے، یہ دجالی دور ہے۔ اس دور میں جب کوئی لفظ استعمال کیا جا رہا ہو، مثلا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی طرف سے اگر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہو عالمی نظام کی طرف سے، تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ وہ جب آسمان بولیں تو آپ زمین سمجھیے، وہ جب کالا بولیں تو سفید سمجھیے، جب سفید بولیں تو آپ کالا سمجھیے۔ اگر آپ کے اندر یہ فہم پیدا ہو جائے گا تو آپ زمانے کو سمجھ سکتے ہیں اور زمانے کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سیدھے معنی دیکھنا چاہے، کسی اخبار میں کوئی خبر آئی اور آپ نے اس کو پڑھا اور الفاظ کی جو ظاہری اور سطحی معنی ہیں وہ سمجھ لیے، یا پھر آپ ڈکشنری کھول کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں اس لفظ کے معنی کیا ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ بدھو بنا کے چھوڑیں گے، گدھا بنا کے چھوڑیں گے۔ بہرحال یہ ہے وہ ماحول۔ اس ماحول میں جب قطر کو یہ موقع ملا کہ اب فیفا ورلڈ کپ اس کے ہاں ہوگا، تو قطر میں بھی خوشیاں منائی گئیں اور دھوم مچ گئی، اور یہ کہ ایک بڑی فتح گویا کہ حاصل ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی درد مند ہیں، فکر مند ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، جو اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہیں، قرآن و حدیث سے واقف ہیں، ان کو کبھی خوشی نہیں ہوتی ایسے موقعوں سے اور ایسے مظاہروں سے اور اس عالمی نظام کے کسی بھی حصے سے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر زہر ہے، اس کے اندر بڑے فتنے ہیں، اور اس کے اندر وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے جو اس دین برحق کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطالبات کے خلاف ہے۔ یہ 100% یقینی بات ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ میں بھی تھوڑی سی حس اس کی رکھتا ہوں، تو مجھے افسوس تھا کہ کس طرح سے دولتوں کا استعمال، جن کے محتاج
افریقہ کے وہ غریب ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے، جن کو چاول اور آٹا نہیں ملتا، جو بھوکے ہیں، جن کی پسلیاں دکھ رہی ہیں۔ کتنے مستحق ہیں وہ یمن کے لوگ جن کی ہڈیاں جسم سے دکھ رہی ہیں۔ کتنے مستحق ہیں افغانستان کے وہ لوگ جن پر بھکمری اور قحط مسلط کیا گیا ہے، اور کتنے دنیا میں ایسے انسان ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں، جب ان کے تن کو کپڑا مل جائے اور ان کا سر چھپانے کے لیے کوئی گھر مل جائے اور ان کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ بے شمار انسان ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے کہ فضولیات میں اور کھیل و تماشوں میں پیسے صرف کیے جائیں، دولت صرف کی جائے۔ تو بہرحال یہ مظاہر جب سامنے آئے، کسی بھی ملک کی طرف سے سامنے آتے، جب قطر کی طرف سے مظاہر سامنے آئے کہ اربوں ڈالر اسٹیڈیم پر خرچ ہو رہے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک رات اور ایک دن کے کھیلوں کے لیے کچھ انتظام ہو رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم کا انتظام ہے جہاں کھیل ہوتے رہیں گے، جس سے پوری قوم کا ایک مزاج ہسٹیریائی شکل میں کھیلوں کا بن جائے گا، توجہ ساری کھیلوں کی طرف ہوگی، اور جو اصل موضوعات ہیں، انسانیت کی جو کے موضوعات ہیں، اور اسلامیت جن چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہے، اور عالم اسلام کی جو ضرورتیں ہیں وہ ذہن سے نکال دی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ نہ تعلیم کے ذریعے ان کے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں، نہ تربیت کا انتظام ہو رہا ہے، نہ میڈیا ان کی اصلاح کر رہا ہے۔ ہر طرف فتنے ہیں، اور ہر طرف وہ چیزیں موجود ہیں جو شیطانی نظام کو دعوت دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ یہ ورلڈ کپ ہوگا تو اپنے تمام فتنوں کے ساتھ ہوگا، اپنی تمام لعنتوں کے ساتھ ہوگا، اپنے ابلیسی و دجالی نظام کے ساتھ ہوگا، لیکن بہرحال میں حکومت قطر کی ایک حد تک تعریف کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک خاص فکر کے ساتھ اور اپنی اسلامیت کو ہر حال میں برقرار رکھنے کے فیصلے کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ ورلڈ کپ کا انتظام کریں گے، اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کریں گے، اور اسٹیڈیم بنائیں گے، اور پوری دنیا سے کھلاڑی بھی آئیں گے، تماشا بین بھی آئیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو اب یہ سب جو آئیں گے اور اپنی ثقافتوں کو لے کر اور اپنے نظام کو لے کر آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں ہر طرف سوائے فتنے کے کچھ دکھے گا نہیں۔ لیکن قطری حکومت قابل تعریف ہے کہ ابھی تک جو اس کا موقف ہے، اس نے جس طرح اس بات کی کوشش کی ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی آداب کی حفاظت کی جائے، اور ملک کو ان حالات سے بچا کر رکھا جائے جو دیگر خلیجی ملکوں میں دیکھے جا رہے ہیں، جن کا نظارہ ہو رہا ہے، خاص طور پر مملکت سعودیہ کا جو زوال ہو رہا ہے، جس طرح وہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، سینما گھر کھولے جا رہے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور اختلاط کھلے بندوں ہو رہا ہے، اور آخری بات یہ ہو گئی کہ ہالووین کا یعنی عبادت الشیطان، شیطان کے پجاریوں کا بھی جشن منا لیا گیا ہے، جس کے بعد کوئی حد باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ظلم ایک طرف، بڑے بڑے علماء مظلوم ہیں، جیلوں میں ہیں، ائمہ حرمین بھی بخشے نہیں گئے ہیں، جو داعی اور مبلغ ہیں ان کا بھی جو حشر کیا گیا وہ کیا گیا۔ لیکن قطر کی سرزمین جو ایک چھوٹے سے ملک کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہے، اس میں ایک امتیازی بات ہے۔ ایک تو امتیازی بات یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں، کہ جہاں تک تعلق ہے شیخ تمیم کا، وہ قبیلہ بنو تمیم کے فرد ہیں، اور ان کے اندر حمیت ہے، ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر جرأت اور ہمت بھی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب حکام میں اس وقت سب سے بہتر حاکم ہیں، سب سے جرأت مند بھی ہے، اور صاحب حمیت حاکم ہے،
اور یہ بات اگر ایک طرف ان کے نسب کی بنیاد پر ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنو تمیم کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور اپنی ذات سے خصوصی تعلق ان کا ظاہر فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آخری دور میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو قبیلہ اپنی طاقت کا اور قوت کا اظہار کرے گا وہ قبیلہ بنو تمیم ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، صحیح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہم اشد الناس علی الدجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجال کا یہ دور ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو قبیلہ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا، مقابلے پر کھڑا ہوگا، وہ قبیلہ بنو تمیم ہوگا۔ کیا عجب ہے کہ ان پر یہ بات منطبق ہو رہی ہو کہ انہوں نے قطر کا جو نظام بنایا ہے وہاں زیادہ تدین ہے، حفاظت ہے، اسلامی تہذیب کے مظاہر ہیں، اور ان چیزوں سے ملک کو بچانے کی پوری کوشش ہے کہ جن سے نہ معاشرہ صحیح سالم باقی رہتا ہے اور نہ معاشیات کا نظام ہی صحیح قائم رہتا ہے اور نہ سیاست کی بنیادیں صحیح قائم رہ پاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، ان کی خاندانی بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قطر میں دہائیاں گزاری ہیں اور جو اصلاحی کوششیں کی ہیں، دعوتی کام کیا ہے، جو فکر سازی کی ہے، اور یہ کام انہوں نے صرف نچلی سطح پہ نہیں کیا ہے، حکام بھی ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے عہدیدار بھی ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے جس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کی اس کے لیے جمعے کے خطبوں میں بھی انہوں نے ہمیشہ قطری حضرات کو مخاطب کیا، اور ذمہ داروں سے اپنی ملاقاتوں میں بھی ہمیشہ انہوں نے حق کی بات کی ہے۔ تو حضرت علامہ یوسف القرضاوی کی جو دہائیوں پر پھیلی ہوئی کوششیں ہیں اور ان کوششوں کا مرکز قطر رہا ہے، ان کے اثرات اور ان جیسے بہت سے علماء ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تبلیغی جماعت کی جو کوششیں ہیں جس کے لیے قطر حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھلی اجازت ہے بلکہ ان کے بڑے مراکز قائم کیے گئے ہیں، ان کو پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ دعوتی تبلیغی کام کریں اور پوری قوت کے ساتھ کریں۔ تو ایک طرف دعوتی تبلیغی کام اور ایک طرف اخوانی کام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی جن علماء اور جن ائمہ اور خطباء کی دینی اور اصلاحی کوششیں ہیں ان سب کے لیے قطر میں پورا موقع دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جو اسلام کی خدمت ہوئی ہے، جو ذہن سازی ہوئی ہے، اس نے قطر کو بہت سی لعنتوں سے محفوظ رکھا۔ اب ورلڈ کپ کے موقع پر جب مطالبہ تھا پوری دنیا کا کہ یہاں ان لوگوں کو بھی آنے کا موقع دیا جائے گا جو بدکار اور بدماش اور بدقماش ہیں، مرد اور مرد کے درمیان جنسی تعلق اور عورت کے درمیان جنسی تعلق قائم کرنے کے نہ صرف یہ کہ وہ خود ذمہ دار ہیں بلکہ وہ اس کے داعی ہیں، وہ اپنی نشانیاں لے کے چلتے ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے گا، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، اور شراب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور اسی طرح ہوٹل میں جو بھی جس کے ساتھ رہنا چاہے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں یہ آزادی ہوتی ہے، اور اسی آزادی کا مطالبہ فرانس کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، یورپین کنٹریز کی طرف سے تھا، اور جو دنیا کی بدترین تنظیمیں ہیں اور اسرائیل کی طرف سے یہ مطالبات تھے۔ لیکن ان مطالبات کو جس طرح شیخ تمیم نے ٹھکرا دیا، پیروں تلے رون دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی سوال نہیں ہے کہ ہمارے ہاں وہ گیز، وہ لیسبینز آئیں، وہ بدماش، وہ مجرم و خبیث جو مذاہب کا نظام بھی توڑتے ہیں اور انسانیت کے بھی قاتل ہیں، اور جو معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ابلیسی کرتب اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں داخل ہوں۔ اسی طرح زنا و بدکاری کا کوئی موقع یہاں پر کسی کو حاصل نہیں ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ عریانیت کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اور شراب کو کوئی یہاں لے کر نہیں آ سکے گا، شراب پر پابندی ہوگی۔ یہ بہت بڑے فیصلے تھے۔ آج کی موجودہ
دنیا میں ان فیصلوں کا اعلان کرنا اور ان فیصلوں کو نافذ کرنا، صرف یہ نہیں کہ ان کا واس کہہ دینا یا ان کی خواہش ظاہر کر دینا، صرف اس پر قطر نے اکتفا نہیں کیا۔ ابھی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ سعودی عرب میں کس طرح اختلاط ہو رہا ہے، کیسی عریانیت ہو رہی ہے، کیسی فحاشی ہو رہی ہے، اور ہالووین کے نام سے شیطان کی پوجا کرنے والوں کا کس طرح سے پروگرام کیا گیا ریاض میں، یہ سب دیکھا جا رہا ہے، اور پوری ضد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف اگر کسی نے بولا، جیسے شیخ صالح آل طالب نے حرم میں تقریر کر دی تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کوئی بھی اگر اس پر تنقید کرے گا تو اس کی خیریت نہیں۔ الحمدللہ قطر اس لعنت سے، اس سعودی لعنت سے، اس اماراتی لعنت سے محفوظ ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ کہ یہ لعنتیں داخل نہیں ہوں گی، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہوتا، اس سے بڑا جو فیصلہ تھا، قطر نے یہ طے کیا کہ ہم اس موقع پر اپنی اسلامیت کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ دنیا کا جو کھیلوں کا سب سے بڑا جشن ہے، فیفا ورلڈ کپ، ہم اس کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے استعمال کریں گے۔ اس طرح کریں گے کہ کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی غوغا نہیں ہوگا، بہت ہی خوبصورت طریقے پر، خوشگوار طریقے پر ہم اس کو اسلام کی ترجمانی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ ایک ایسی جدت ہے جس کے لیے شیخ تمیم قابل تعریف ہیں، اور پوری امت اس معاملے میں ان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی دینی حمیت کا اظہار کیا، اور یہ طے کیا کہ اس پروگرام کا جب آغاز ہوگا تو تلاوت قرآن سے ہوگا، اس لیے کہ کھیل بھی ہمارے ہاں اسلام کا حصہ ہے، خاص طور پر فٹ بال کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو مسلسل ریاضت ہے، مسلسل ایک محنت ہے۔ اس اعتبار سے شہ سواری کا ایک متبادل ہے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ، ورزش کی نیت کے ساتھ اور ریاضت کے مقصد سے یہ کھیل کھیلا جائے تو یہ کھیل عبادت بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کھیل کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، نفسیاتی یا جسمانی، یا جس سے نمازیں چھوٹیں یا اور دوسری مصیبتیں آئیں، تو یہ کھیل اور کھیلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہے، کیونکہ اس میں ورزش ہے اور اس میں جسم مضبوط ہوتا ہے اور دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ اس لیے بہرحال جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمعددوا اخلولقوا یا عباد اللہ، یعنی مشقت والا طریقہ اختیار کرو اور سادگی اختیار کرو، محنت کرو، انزو علی الخیل نزوا، اور چھلانگ لگا کر گھوڑوں پہ سوار ہو اور گھوڑ سواری سیکھو۔ یہ ساری جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ شہ سواری کے بڑے مقابلے عالمی سطح کے منعقد کرنے چاہیے، لیکن فٹ بال بھی ایک طرح سے شہ سواری کا ایک چھوٹا سا بدل ہے، لیکن اب ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ بڑے افکار ہوں۔ تو ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ فیفا ورلڈ کپ میں شیخ تمیم نے ذاکر نائک کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اسلام کا تعارف کرائیں۔ لاکھوں انسان ان کو سنتے ہیں، یہاں بھی سنتے تھے اور جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سنتے ہیں، اور وہ اسلام کی مضبوط ترجمانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے تقابلی مطالعے کو پیش کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، جس میں وہ مختلف مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں کہ کس طرح مختلف مذاہب میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام دعوت کی خدمت کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کو ایک مقام دیا ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں جب کھیل کے لیے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں تو ان کو دعوت کے لیے قطر بلایا گیا ہے کہ اس دوران پروگرام بھی منعقد ہوں گے جس میں دنیا کے مذاہب کے لوگ، دنیا کی قوموں کے افراد شریک ہوں گے اور ان سے بات سنیں گے، اسلام کا تعارف سنیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کیا گیا، قطر کی حکومت کی طرف سے کیا گیا، وہاں کی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا، وہاں کے نوجوانوں کی طرف سے کیا گیا کہ سڑکوں پر جا بجا قرآن پاک کی آیات اور احادیث لگا دی گئی، ان کے ترجمے لکھ دیے گئے کہ چلتے پھرتے ہر طرف جو بھی کھلاڑی ہیں وہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ کی سیرت کے بارے میں ان کو معلومات ہوں، آپ کی حدیثوں کے بارے میں معلومات ہوں، قرآن کی آیات کے بارے میں معلومات ہوں۔ تو یہ
بڑا حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ تفریح اور عیاشی کے ایک کھیل کو قطر نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو گزریں گے، ان دنوں میں اگر ایک طرف کھیل ہوگا اور مختلف قوموں کے نوجوانوں کا اور افراد کا اور زائرین کا اور تماشا بینوں کا تعارف ہوگا، تو اس تعارف کے موقع پر میں کہتا ہوں قطر کے علماء سے، ائمہ سے، خطباء سے، داعیوں سے، مبلغوں سے، تبلیغ جماعت کے حضرات سے کہ وہ جتنی بھی کوشش کر سکیں اسلام کے تعارف کی وہ کریں، اور ایک ایک فرد تک اس دین متین کی حقانیت کو منتقل کریں، قرآن سے متعارف کرائیں، نبی اسلام سے متعارف کرائیں. اور جہاں تک تعلق ہے داعی اسلام کا، وہ یہ کام انشاءاللہ انجام دیں گے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بات سنیں گے. اور کیا عجب ہے کہ کھیل کے بعد معلوم ہو کہ سینکڑوں ہزاروں افراد حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس طرح یہ کہنے کو تو فیفا ورلڈ کپ ہوا، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسا تبلیغی اجتماع کیا گیا، ایک نادر قسم کا تبلیغی اجتماع منعقد ہو رہا ہے. اور جو ہمارے دوست اور احباب قطر میں ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ بھی بہت حکیمانہ طریقے پر اس وقت حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، حکومت ان کا تعاون بھی کر رہی ہے اور اس کا موقع دے رہی ہے کہ وہ اس موقع پر یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام محبت و پریم سکھاتا ہے، اسلام کس طرح لوگوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. یہ ساری باتیں بھی لوگوں کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو بھی دنیا کے کسی ملک میں کھیل منعقد کیے گئے، ان میں یہ کھیل جو قطر میں منعقد ہو رہا ہے منفرد ہوگا، یگانہ ہوگا، بہت امتیازی ہوگا، اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام کے حق میں بہت بہتر ہوں گے. شاید محمد بن سلمان جو اس کھیل میں آئے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو جائے، شاید توفیق ہو جائے، شاید اصلاح ہو جائے. اللہ ان کی اصلاح کر دے، سعودی حکومت کی اصلاح کر دے تو مسائل حل ہو جائے. اور پھر ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ اس موقع پر شیخ تمیم نے دنیا کے تمام حکمرانوں میں جس حکمران کو چیف گیسٹ بنایا ہے وہ ہے رجب طیب اردوغان. رجب طیب اردوغان کو یوں کہیے کہ اس ورلڈ کپ کے لیے بلایا گیا کہ وہ اس کا افتتاح کریں، وہ اس کے چیف گیسٹ ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے، ایک بہت بڑی علامت ہے. اور اس سے وہ بات ظاہر ہو رہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 2 بلاک ہیں، 2 فسطاط ہیں، 2 خیمے ہیں. تو ایک خیمہ وہ ہے جس میں کچھ ملک ہیں اور ایک خیمہ ہے جس میں کچھ اور ملک ہیں. تو جو دوسرا خیمہ ہے جو اسرائیل کی اور امریکہ کی سرپرستی میں ہے، جس میں سعودیہ بھی ہے، امارات بھی ہے، مصر بھی ہے، اردن بھی ہے اور مراکش بھی ہے، یہ ایک خیمہ ہے. تو ظاہر ہے کہ سرپرستی امریکہ اور اسرائیل کی ہے، تو معلوم ہے کہ یہ خیمہ صلیبی ہے، صہیونی ہے، ابلیسی ہے، شیطانی ہے، دجالی ہے. دوسرا خیمہ وہ ہے جس میں امت کی فرقہ واریت کو ختم کر کے ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، قطر بھی ہے، افغانستان بھی ہے، یہ سب ایک بلاک کی تعمیر کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ موقع کامیابیوں کے ساتھ انجام پذیر ہوگا اور اس کے اچھے اور مثبت اور بہتر نتائج سامنے آئیں گے.